یہ ویڈیو افضل باجوہ ٹنٹن جو ہے اپو جو کے نام سے بھی معروف تھا تاریخ میں، اس کے اوپر بنانے لگا ہوں. لیکن یہ میں اصل میں بنانے کا جو مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں سے موٹیویشن یا ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے بنانے کا ایک اور ایشو ہے. کیونکہ جب بھی میرے چینل پہ مجھے سرچ کیا جاتا تھا تو ساتھ میں اس کی ویڈیو آ جاتی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو سے بجائے اس کے کہ جان چھڑانے کی، اس کی ویڈیو بنا کے اس میں سے کوئی سبق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے. تو آپ کو میں اپنا انٹروڈکشن، وہ تو ظاہر بات ہے، محمد افضل باجوہ نام ہے میرا، اور چینل جو ہے افضل باجوہ کے نام سے، موٹیویشن اسپیکر کے نام سے میرا چینل ہے. اس میں بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں سے بہت دنیا بھر کے کامیاب ترین لوگوں کی ویڈیوز سے سبق لیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ویڈیو جو ہے، یہ ظاہر بات ہے ایک ناکام انسان سمجھا جائے تو ناکام انسان رہا ہے کہ اس نے 72 قتل جو ہے ان کی جھگڑوں میں ہو گئے تھے. اور ان کی جو وجہ تھی دشمنی کی، وہ میں بتاؤں گا، اور اینڈ کے اوپر اس کے سے سبق بھی دوں گا. تو 72 قتل ان لوگوں کے ہو گئے تھے. اور یہ عام طور پہ گاؤں کا یہ ایک ماحول تھا ان کا. اور اسی میں سکھیانہ باجوہ اور تھانہ وانڈو تحصیل کاموکی کے ضلع گجرات میں یہ رہائشی تھا. اور افضل اس کا افضل باجوہ اس کا نام تھا. اور اس کو ٹنڈن کے نام سے یہ معروف ہو گیا، اپو ٹنڈن کے نام سے. اس کی ذاتی ڈائریکٹ دشمنی نہیں تھی. اصل میں یہ دو گروپ تھے. ایک غلام جلانی گروپ تھا جو کہ مخالفین کا تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا محمد الہی کا گروپ تھا. اس میں اس کا ایک دوست جو تھا ماسٹر منظور تھا، اور اس کے علاوہ اس کے فضل الہی اس کے بھائی تھے، چار بھائی تھے. تو معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ چیئرمین کا الیکشن لڑتے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے، جو ماسٹر منظور جو تھا وہ افضل باجوہ کا دوست تھا، انہوں نے امن کمیٹی بھی بنائی تھی. پڑھا لکھا انسان تھا، یہ وابڈا میں ملازم تھا. اور ماسٹر منظور جو تھا اس کا وہ اسکول میں پرنسپل تھا. عام طور پہ عام طرح سے زندگی چل رہی تھی. الیکشن جو لڑتے تھے اس میں جیتتے تھے. اس طرح سے انہوں نے فیصلے وغیرہ کرنے دوسرے. اس وجہ سے جو مخالف گروپ تھا، جیلانی گروپ جو تھا، وہ ان سے جیلس تھے. وہ عام نمبردار وغیرہ کا الیکشن لڑتے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کسی ایک غریب لوگ کو ایک ٹانگا وغیرہ بنا کے دیا، گھوڑا ٹانگا وغیرہ بنا کے دیا. وہ اپنی سواریاں وغیرہ لے جاتے تھے. جو مخالف گروپ تھا انہوں نے اس غریب انسان کو مارا پیٹا، سواریوں کو مارا پیٹا. وہاں سے یہ لڑائی چلی، اور چلتے چلتے پھر اس میں یہ جو افضل باجوہ تھا یہ بعد میں انوالو ہوا. اب مخالف جو تھے، جو مخالف گروپ تھا، جیلانی گروپ تھا، اس نے ان کے پہلے تو عام لڑائی جھگڑا ہوا. پھر وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ انہوں نے یہ جو تھا الہی جو تھے گروپ جو تھا، اس کے ایک بھائی کو قتل کر دیا. اب فیصلہ مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. عدالتی طور پہ انہوں نے کوشش کی کہ جب عدالتی طور پہ جو ہے، جو قانونی بنتا ہے وہ ہو معاملہ. لیکن جو مخالف گروپ تھا اس نے مزید دو بھائی ان کے اور مار دیے، یعنی کہ تین بھائی قتل کر دیے. اور اینڈ کے اوپر صرف فضل لائی ایک بھائی بچا. اور اس کا جو افضل باجوہ کا دوست جو تھا ماسٹر منظور، وہ بھی قتل کر دیا گیا. اور اب اس کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی لینا شروع کر دی. اب ان حالات سے تنگ آ کر جو افضل باجوہ ٹنٹن جو تھا، اس نے اپنا ٹریکٹر، مال مویشی وغیرہ بیچے، اور کلاشن کوف اور جدید اسلحہ وغیرہ لے کے مخالفین کے اوپر اس نے چڑھائی شروع کر دی. اب جو مخالفین تھے ان کے پاس بھی اشتہاری وغیرہ ڈاکو وغیرہ تھی، اس کے پاس بھی اشتہاری اور ڈاکو وغیرہ آنا شروع ہو گئے. مخالف پارٹی کے گھر میں گھس کے 3 افراد کو اس نے مارا. پھر دوبارہ ایک موقع پہ ان کے پھر کچھ افراد کو، ان کی گاڑیوں کو بھی جلا دیا، ان کو مارا. پھر ایک یہاں تک کہ ایک جو اتنا اس کے غصہ، اتنا نفرت تھی کہ ایک شخص کو تاریخ پہ جا رہا تھا یا وہ مخبری کرتا تھا، دوسرے شہر سے پکڑا، مارا. پھر اس کو اپنے گاؤں میں لے کے آگئے، اس کی لاش کو جلایا، 2 3 دن تک وہیں پڑا رہا. پھر بعد میں اس کو کہیں پھینک دیا. یعنی کہ نفرت اور اتنی شدید ان لوگوں کی. مخالف پارٹی ان کے آدمی مارتی، یہ اس کے آدمی مارتے. ایک دفعہ اس کے گاؤں کے گرد اس کو مارنے کے لیے 50 آدمی جو تھے وہ آئے، اور 50 آدمیوں نے گھیرا ڈالا. مقابلہ ہوا، ان کے بھی مرے ان کے بھی مرے. 12 آدمی انہوں نے مار دیے، کچھ کو زخمی کیا. یہاں تک کہ انہوں نے کچھ بچوں کو یرغمال بنا کے ایک پرانا ہاسپٹل تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے خود کو پناہ لی.
کئی دنوں تک وہاں پہ وہ رہے، تو یہ ان کو جلا دینا چاہتا تھا، لیکن بچوں کی وجہ سے جو یرغمال بنائے گئے تھے اس نے ان کو جلایا نہیں، پھر پولیس نے آ کے ان کو چھڑایا۔ اب اس کا پیچھے جانا تو مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک لائن میں جو ہے چلا گیا تھا کہ اس میں یہ 1985 سے تقریباً 1990 کے درمیان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ چلتا رہا، اور اس قدر تک یہ پھیل چکا تھا یہ معاملہ ان کا کہ اس کا پیچھے جانا مشکل تھا، اور ایریے کو ریڈ زون کہہ دیا گیا، یعنی کہ جہاں پولیس والے بھی نہیں جا سکتے تھے، اور کہیں ناکا لگا ہوتا تو پولیس والوں کو یہ دور سے پیغام بھجوا دیتا کہ جی افضل باجوہ ٹن ٹن آ رہا ہے راستہ، وہ پولیس والے چھوڑ جاتے اس کے راستے کو، اتنا اس کا خوف تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہاں آدمیوں کا مار قتل سلسلہ جاری تھا۔ پھر اس وقت وزیر اعلیٰ نواز شریف تھا، اس نے بھی سختی سے ایکشن لیا، جو بدماش گنڈے ڈاکو وغیرہ تھے ان کے خلاف، تو اس کو زہر سے مٹھائی جو ہے وہ زہر میں ملا، زہر جو ہے نا مٹھائی میں ملا کے دھوکے سے اس کو دی گئی، وہ اس نے کھا لی اور اس سے پھر بیمار ہو گیا شدید، تو وہاں سے پھر اس کے کریک ڈاؤن کیا گیا، اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بھاگا، اور اس طرح سے اس کو یہ دو ساتھیوں سمیت اس کو مار دیا گیا۔ چونکہ اس دفعہ اس نے زیادہ یہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا اوپر کے لیول تک، جو وزیر اعلیٰ تک اور دور تک، پھر جا کے اس کے اوپر بہت ایک پلاننگ کے ساتھ سخت حملہ کیا گیا تھا، پھر یہ اس کو مارا گیا۔ لیکن اس سے پہلے انسپیکٹر راشد سندھو جو تھا وہ مخالف پارٹی کا تھا، وہ وہاں پہ آیا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے دھمکیاں دی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے خرچے سے تھانے کے گرد اپنے جو ہے نا اس کی دیواریں وغیرہ اور اس کے چبوترے وغیرہ بنا کے خود کو محفوظ کیا۔ تو خیر اینڈ اس کا جو انتقام جو تھا وہ اسی طرح سے ہوا۔ لہٰذا سبق اس میں سے یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا جب شروع ہو جائے تو پھر وہ آگ کی طرح پھیلتا ہے، اس کو شروع میں اگر روک لیا جائے تو پھر اس میں سے بچت ہوتی ہے، ورنہ یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ جو مخالف پارٹی کا ایک طاہر باجوہ نام کا جو آدمی تھا، وہ اس لڑائی جھگڑے کے 27 سال بعد بزرگ داڑھی رکھی ہوئی اور ایک نقلی شناختی کارڈ علی اصغر کے نام سے بنا کے وہ چھپ کے کہیں زندگی گزار رہا تھا، پھر وہ پکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد بڑے عرصے کے بعد جو تھا ایس پی وغیرہ انہوں نے ان کے بھی آدمی بہت سارے مارے گئے، ان کے بھی بہت سارے مارے گئے، اینڈ پہ جا کے پھر دونوں خاندانوں کی صلح ہوئی اور پھر آپ اپنی روٹین پہ انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسائل جو ہے، ایسی جو ہے، یہ ہمارا جو علاقہ ہے نا، اس میں یہ اکڑ انا اور غصہ یہ ترقی نہیں کرنے دیتا، یہی انرجی، یہی اگر ایفرٹ، یہی کوشش اگر وہ پازیٹیو سینس میں لگی ہوتی تو دونوں خاندان جو تھے وہ ملک و قوم کا نام بلند کر سکتے تھے، لیکن وہ ساری انرجی ضائع ہو گئی، اس کے نتیجے میں بہت ساری خواری قتل و غارت ہوئی۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب مسائل یہ بڑھنے ہی نہ دیا جائے، لڑائی جھگڑے میں پڑا ہی نہ جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو تو اس کو ابتدا میں ہی ختم کر دیا جائے، ابتدا میں ہی کور کر لیا جائے، تو یہی انسان کی کامیابی کا باعث بنتی ہے، اور اسی سے پاکستان اور عوام جو ہے، عام لوگ جو ہیں، وہی انرجی جو ہے اس کو فلاح و بہبود میں لگائیں تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جب کوئی انسان جو ہے، عام جو غریب لوگ، سمجھ لیں کم ذہن کے لوگ، وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی طرف لگ جاتے ہیں، نتیجے میں جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی چھین جاتا ہے ان سے، اور زیادہ وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، بچا جائے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اگر کوئی ایسے علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں پہ لوگ جاہل ہیں، لڑائی جھگڑے والے، تو وہاں سے جیسے قاسم علی شاہ صاحب اپنے لڑائی جھگڑے کے علاقے کو چھوڑ کے ایک کامیابی والے علاقے میں آگے بڑھنے کی میدان کا ان کو میدان ملا، اسی طرح بری صحبت، برے لوگ، برے انسانوں سے بچ کے انسان اپنے آپ کو، خود کو کامیابی والے علاقے میں، کامیاب لوگوں میں لے آئے تو پھر اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وش یو آر ویری بیسٹ، گڈ لک، تھینک یو جی۔